السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم سورہ فاطر کا اللہ کے نام لے کے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، تو کوشش رہے گی کہ کسی طرح 10 بجے سے پہلے انشاءاللہ یہ 5 رکوع مکمل ہو جائیں۔ اس سے قبل سورہ سبا ہم مکمل کر چکے، کل ایک نشست میں 6 رکوع اس کے بھی تھے، اور چونکہ وہاں پہ بھی آپ لوگ کو التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون نظر آیا ہوگا، البتہ وہ صورت بھی مکی تھی اور یہ صورت بھی مکی ہے، لیکن یہاں ذرا اور اضافی شان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر اور اللہ تعالیٰ کی صناعی اور قدرت اور اس کے کرشموں کے مظہر آپ کو یہاں اس صورت میں نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین کا ایک ذکر کریں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا ایک دل کی حیثیت سے بھی مشہور ہے یہ سورہ مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی جو دل ہے، جو اصل اس کی جڑ بنیاد ہے، وہ اس سورہ یاسین میں، قرآن مجید کا دل بھی کہتے ہیں اس کو۔ جس طرح دل بھی انسانی جسم میں ایک اہم اعضا ہے، اور ساری کی ساری سپلائی اسی خون کا جو ایک رفتار کا ایک معاملہ ہے، وہ بھی اسی آرگن سے قائم دائم ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے سورہ یاسین۔ لیکن آج بھی بہت اہم مضمون ہے اور بہت اہم سورہ مبارک ہے جس کا نام ہے فاطر۔ فاطر کہتے کس کو ہیں؟ جس طرح پچھلی سورت تھی سبا، وہ تو قوم سبا کے واقعات پر شامل حال تھی، لیکن یہاں فاطر کا مطلب ہے پھاڑ دینے والا، کسی شے سے عدم کے پردے کو چاک کر کے زمین و آسمان کی وسعتوں کو پھیلانے والا۔ اور یہاں آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ فا سے جو بھی الفاظ ہیں عربی میں، ان کا مطلب ہی ہے توڑنا، پھاڑنا، چاک کر دینا۔ جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فالق الاصباح، کہ وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالا برآمد کر دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آخری پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، کہ وہی صبح جو نمودار ہوتی ہے اس کا رب بھی وہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ 18ویں پارے کی جو ابتدا سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا لیے گئے اور کام نکال لیے گئے، اپنے اندرونی وجود کو پہچان کر، نہ صرف اس سیرت کو پہچان کر بلکہ اس کردار پر اچھے طریقے سے پوٹینشلی عمل کر وہ اللہ کے نیک بندے جنت کی فلاح تک پہنچ گئے۔ تو فلاح کہتے ہیں پھاڑ کے کسی چیز کو پہچان لینا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء میں بھی کانتا رتقن ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین ایک ہی شے تھے، ایک ہی وجود تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جدا جدا کر دیا۔ تو دیکھیں یہاں بھی وہی لفظ ہے، فا سے یہ آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے،
ویسے تو الحمدللہ سے، لیکن یہ سورہ جو ہے اس کا نام بھی فاطر ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے عدم کے پردے کو چاک کر کے زمین و آسمان کی وسعتوں کو پھیلا ڈالا، پھاڑ کر زمین و آسمان کو الگ الگ کر کے اکیلا وجود بھی اسی نے بخشا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسولا، اور جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے، پیغام کو پہنچانے والا ایک ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہی فرشتے ہیں جو احکام الہی لے کر اترتے ہیں وحی کی صورت میں، تو ان کی وحی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جو دوسرے انبیاء گزر چکے ہیں اور ان کی وقتوں کی کتاب پر بھی جس طریقے سے اس کا اطلاق ہوا ہے، تورات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بالآخر آخری جو کتاب مبارک ہے، کلام مبارک، وہ ہے قرآن مجید۔ جاعل الملائکۃ رسولا، جو بھیجتا ہے فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے یا تو دو دو، یا تو تین تین، یا تو چار چار پر ہیں، بازو ہیں۔ اب ان پروں کی کیا حقیقت ہے ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی کیا معنوی حقیقت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ان کے پر بہت وسیع ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اونچے سے اونچی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اور آج بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے سائنس سے کہ کریشن کا جو سلسلہ ہے، اور جو یوں سمجھیے کہ گلیکسیز بننے کا ایک پورا کا پورا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے جو جتنے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے، یہ ابھی تک جاری و ساری ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائیں کن فیکون، کن فیکون۔ تو یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس میں جس طریقے سے چاہے کبھی کمی بھی کر دیتا ہے، کبھی سیلاب ہوتا ہے، پوری پوری قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کبھی اضافہ بھی ہو جاتا ہے، انسان خود نوٹ کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، تو اللہ جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ یہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت نبوت، کیونکہ اسی کے ضمن میں یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کن پر اپنا اللہ تعالیٰ کا کلام نازل فرماتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی بھی حقیقت دراصل پیغام رساں بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو یہاں رحمت سے مراد ہے ہدایت، رحمت ہدایت یعنی وحی کا سلسلہ۔ وحی کا سلسلہ اللہ نے جب چنا، اور جتنے عرصے تک چنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب بند کرا تو آج تک وہ بند ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہاں نوٹ کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جو لفظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت، کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت کا نشان بنا کر، کیونکہ انسانوں کا جو اصل امتحان ہے وہ بہت مشکل ہے۔ جو اس دنیاوی امتحان کو انسان گزار رہا ہے وہ آسان نہیں ہے، اس کو گویا کہ آسان بنانے کے لیے اللہ نے ایک وقت تھا کہ رحمت کا دروازہ کھولا ہوا تھا، وحی آتی تھی، اور وہ وحی مکمل ہو کے قرآن مجید کی صورت اختیار کر چکی ہے، لیکن اب وہ رحمت کا دروازہ یعنی وحی بند ہو گئی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی جو ہے وہ بھی ایک وقت تک تھی، اب ظاہر بات ہے ان پر بھی قرآن مجید مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب نبوت کا بھی دروازہ بند کر دیا اور وحی کا بھی دروازہ ایک طریقے سے بند کر دیا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جو رحمت یعنی رحمت نبوت، رحمت ہدایت، رحمت وحی لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ کتنی چالیں چلیں ان منافقین و مشرکین نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام مبارک کو مکمل کیا۔ وما یمسک، اور اللہ تعالیٰ جس رحمت ہی کو بند کر دے، جس طرح بند ہو گئی ہے نبوت وحی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب تو سوائے دجالوں کے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، وحی بھی بند ہو گئی، نبوت بھی بند ہو گئی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارک میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی عظمت۔ تو گویا کہ یہ دو رحمتیں ابھی بھی انسان کے پاس ایک طریقے سے
قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور عظمت اور حدیثوں کے حساب سے ہمارے پاس ان اعتبارات سے موجود ہے، لیکن وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان رحمت کو اس وقت کے بعد پھر بند کر دیا۔ اب گویا کہ نبوت وحی کا سلسلہ اب ایک دم بند ہو گیا، وہ دروازہ اب نہیں کھلے گا۔ وما یمسک، جس کو وہ بند کر دے، رحمت نبوت بند کر دے اب وہ، فلا مرسل لہ من بعدہ، سو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی دوبارہ جاری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے اور کمال حکمت ہے۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیں یہ پھر وہی الفاظ آ گئے جس کو میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی یہاں پہ ناس کا لفظ آ جائے اس کو ذرا یہاں ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ قرآن مجید میں بہت لمیٹڈ جگہوں پہ ناس کا لفظ آیا لوگوں سے۔ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمان، مومن، کافر، منافق، مشرکین، سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کو چاہے مانے چاہے نہیں مانے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام اور رہبر سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، لیکن لوگ میں تو سارے آ گئے۔ تو یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کے کندھوں کو ہلا کر جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی قدر کرو، ان انعامات کو یاد کرو، میرا شکر کرو، غور کرو جو ہم نے تم پر کرے ہیں احسانات۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ ذرا خود سوچو، یہ وہ انداز ہے کہ قرآن مجید دیکھیں آپ کو اپنے اندر دروبینی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے کہ ذرا خود سوچو کہ آسمان سے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ وہ جو مہ برسا رہے اس کے ذریعے سے نباتات اور رویدگی وہ تمہارے لیے نکال رہا ہے، اسی طریقے سے تمہارے لیے معاش کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو ذرا خود سوچو، اپنے اندر نگاہ ڈالو اور اپنے گریبانوں میں جھانک کے خود اس بات کا جواب دو، هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا الہ ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے سکتا ہے، رزق پہنچاتا ہو؟ لا الہ الا ہوا۔ اب اس کا جواب اور کیا ہوگا کہ اللہ ہی اس جواب پر پورا اتر کے فرما رہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم مشرک کہاں سے الٹا دیے جا رہے ہو، کہاں سے پھر رہے ہو؟ بھلا تم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے؟ کہاں تم اپنی راستے کو دنیاوی راستوں پہ لگا کے بیٹھے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرو، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ آخرت کو بھول چکے ہو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹائے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ لوگ کو جھٹلا دیں، یہ سارے کے سارے مشرکین آپ کی نبوت کا انکار کر دیں، آپ کو نہ مانے اللہ کا رسول، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ بھی غم نہیں کریں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں۔ یاد کریں پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ساری قوموں کا یہی معاملہ ہوا ہے اپنے اپنے وقت کے رسول کے ساتھ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب امور در حقیقت اللہ ہی کے روبرو پیش کر دیے جائیں گے، یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں گویا کہ انڈائریکٹلی ان کا انجام، ان کا اختتام اللہ ہی کے پاس ہوگا، اور وہاں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کون کتنے پانی میں رہا۔ اب دیکھیں ایک اور الفاظ آ گئے یہاں پہ، وہی جس طرح آیت نمبر 3 میں آئے ہیں، یا ایھا الناس۔ دوبارہ دیکھیں، یہ سورہ مبارک بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنرل قاعدہ قانون کے ساتھ تمام انسانیت کو ہلا کے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، پھر سے کہ اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گا، یعنی قیامت آ کے رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو اے انسانوں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے، تم اسی کے اندر گم مت ہو جاؤ۔ دنیاوی زندگی اگر تم کو اپنے اندر گم کر دے تو گویا کہ تم اللہ اور آخرت کو بھول جاؤ گے، پھر تو ایک طریقے سے یہ متاع الغرور، دھوکے کا پر بن گیا، یہ دھوکے کا گھر بن گیا اور مکڑی کا جالا بن گیا، عنکبوت مکڑی کا جالا ہے یہ تمہارے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں پہلے کہ دنیا کی زندگی اور کیا ہے مگر یہ کہ ایک دھوکے کا سامان۔ تو اگر ویسے تو دنیاوی زندگی کی بہت اہمیت ہے، اسی میں تو ہم سب کو اپنی دنیا و آخرت بنانی ہے، بالخصوص آخرت بنانی ہے۔ دنیا میں تو جو معاملہ ہو سو، یہ تو اللہ کی منشا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بالخصوص یہ دنیا میں رہ کر تم اس آخرت کی دنیا کو نہ بھول جانا۔ اصل وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہے اصل زندہ و جاوید۔ تو اگر یہ زندگی تم کو اسی میں گم کر کے رکھے تو سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں نہ دھوکے میں ڈالے وہ سب سے بڑا شیطان لعین کہ وہ اللہ کے نام کے حوالے سے تم کو دھوکے میں ڈال دے۔
سب سے بڑا جو دھوکے باز ہے وہ تو شیطانی لعین ہے، اور وہ لوگوں کو اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، شفیق ہے، اور تم کو کیا فکر ہے، کون سے اتنے تم نے گناہ کر لی ہیں، کون توبہ کرنے جا رہے ہو اب تم اس معاملے میں، صرف اور صرف تم سود خوری تو کر رہے ہو یا حرام خوری کر رہے ہو، باقی اپنے کام تمہارے ایک دم متقیوں والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی شان غفاری اور رحیمی پر دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایسا نہ ہو کہ دھوکے باز شیطان اللہ کے ناموں سے تمہیں دھوکے میں ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، کیے جاؤ جو گناہ کیے جا رہے ہو۔ نہیں، اللہ کے یہاں قاعدہ سمپل یہ ہے کہ ایدر اوبے اور گو اوے، یا تو پورا پورا ہو ہمارے دین میں یا تو بالکل نہیں ہو۔ اگر 99% بھی آؤ گے اور 1% شیطان کی، تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ 100% اس کی بات مانی جائے، 100% اسی کے لائے عمل پر اپنی زندگی گزاری جائے۔ ان الشیطان لکم عدو، تو اے انسانو، شیطان بے شک تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، سری دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اے انسانو تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ اس کی دوستی کو گٹھ جوڑ اس کے ساتھ مت کرو، اس کی دوستی کو لبیک مت بولو، بلکہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اور بالخصوص شیطان کے جتنے ایجنٹس بھی ہیں ان کو بھی اپنا دوست سمجھو۔ ان کے یہاں خود کلچر بگڑ چکا ہے، یہ تم کو قائے کی اسلام کی تعلیم دیں گے یا پھر کہاں تمہیں ایک سیدھے راستے پہ لے کر آئیں گے؟ ان کے یہاں تو خود ویسٹرن کلچر آیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے گویا کہ شیطانی بھائی ہیں، شیطانی ایجنٹس ہیں، شیطانی لعین ہیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے، یعنی یہ سارے شیطانی ایجنٹس دوسرے ایجنٹس کو، اپنے دوسرے دوستوں کو اس لیے بلاتے ہیں من اصحاب السعیر، کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ تو اس لیے بھڑکاتا ہے انسان کو کہ شیطان کے ذریعے سے انسان بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بے حیائی کرے، کوئی گمراہی کرے۔ تو شیطان حملہ آور صرف اور صرف اسی پر ہوتا ہے جو کہ خود اس کی دوستی قبول کرے، جو کہ خود اس کے راستے پر چلنا چاہے۔ ویسے تو شیطان کا انسانوں پر کوئی زور نہیں ہے، ما علیہم سلطان، یہ الفاظ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں پر اس کو کوئی زور اور دبدبہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انسان خود اس کی دوستی قبول کرتا ہے اور اس کی گمراہی میں اور بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس کے سرسبز باغوں کے خیالات پہ آ جاتا ہے، تو ان کو بہکا کر، جس طرح وہ ایک کہاوت ہے کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو اس کو آخری منزل تک پہنچا کر آتا ہے، تو یہ آخری منزل ہے اصحاب السعیر، کہ وہ دوزخیوں تک انجام اس کا لے کر جاتا ہے۔ پھر الذین کفروا لہم عذاب شدید، تو جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے سخت ترین اور ذلت ناک اور اہانت ناک عذاب اللہ کی طرف سے تیار ہے، یعنی جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بیسیکلی یہ معاملہ ہے اس میں، کیونکہ یہی شیطان کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دیکھیں وہی سائملٹینیس کانٹراسٹ کا مضمون کہ جو لوگ اس کے برعکس ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے وہاں یعنی جنت الفردوس میں بخشش بھی ہے، اور ان کے ایمان پر بہت بڑا اجر کبیر بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، یعنی یہاں پہ دیکھیں اب یہ ایک رکوع تو مکمل ہو گیا، لیکن یہاں رکوع کے اختتام پہ ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلی ہے کہ ایک ہے حزب الشیطان، اس کا آگے مضمون آ جائے گا سورہ مجادلہ میں، اور ایک ہے حزب اللہ، یعنی جس کے اندر پوٹینشلی انہیریٹنس میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے حزب اللہ کی پارٹی اختیار کرے گا، جس طرح حضرت عمر، حضرت حمزہ، ان کو بھی کچھ وقت لگ گیا، لیکن پوٹینشل ان کے اندر وہ نیک اوصاف اور نیک کریکٹرسٹکس میں نہیں موجود تھے، لیکن ان کو وقت لگا، لیکن ایمان وہ بالآخر لے آئے۔ لیکن حزب الشیطان کا تو معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ارادوں میں اور اپنی نیتوں میں ایسی کھوٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ دوستی قبول ہی کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف شیطان لعین کی۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا دوسرے رکوع کے شروع آیات میں، افمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا کیا ایسا شخص جس کو اس کے اعمال، جس کو اس کی بے حیائی اچھی کر کے دکھائی گئی ہے، عملہ فرآہ حسنا، تو وہ اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے۔ یعنی کچھ شخص ایسے بھی ہیں کہ بھلا وہ شخص جس کو اس کی برائی ہی اس کے لیے گویا کہ مزین کر دی گئی ہے، بے حیائی ہی مزین کر دی گئی ہے، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک آیت دیکھیں کتنی اہم ہے، اور اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 8۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر قسم کا فتنہ یہاں موجود ہے، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ شے موجود ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ ہمارا اونچا کلچر ہے، ثقافت کا اس کو حصہ بنایا ہوا ہے،
چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، لیکن یوں سمجھیے کہ بے حیائی کا ایسا طوفان ہے اور ایسا چرچا بے حیائی کا پوری دنیا میں مچا ہوا ہے، اور یہ فساد پوری دنیا کے ایک دم جڑوں تک پہنچ چکا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی معاشرہ ایسا بچا ہی نہیں ہے کہ جہاں یہ بے حیائی نہ پھیلی ہو، چاہے ٹی وی، سوشل میڈیا یا نیٹ کے ذریعے سے۔ اب ہر شخص اس میں ملوث ہے، کوئی شخص بھی اس سے اب محفوظ نہیں ہے، اور الٹا وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر کر رہا ہے۔ بلکہ باقاعدہ ایسی سوسائٹیز قائم ہیں آج کل ویسٹرن کلچر میں، ان کو تو یوں سمجھیے کہ مرد عورت پر کوئی ان پہ وہ امتیازی فرق ہے ہی نہیں۔ برہانے انداز میں وہ اپنے بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں ویسٹرن کلچر میں، یہ کہتے ہی بھی یہی ہیں کہ یہ کپڑوں کا بھی کیا تکلف ہے، آرام سے انسان جو ہے رہ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہومو سیکشولز کا معاملہ ہے کہ وہ حیا بھی نہیں ہے، ان میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، وہ تو یہی اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس کے خلاف مظاہرے ڈالتے ہیں کہ کیوں مرد اور مرد شادی نہیں کر سکتے، عورت اور عورت شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں باقاعدہ ان کے قانون میں، ویسٹرن کلچر میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ لگانا ہوگا یہ چیز وہاں ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، یہ ان کا لا ہے بیسیکلی۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو بھلا خود بتاؤ وہ شخص جس کے لیے اس کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، وہ اسی میں مگن ہے، اسی کو ہی اچھا سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے ہمارا جو ثقافت ہے، ہماری جو کلچر ہے، ہمارا جو تہذیب ہے، ہمارے جو تمدن ہے اور ثقافت ہے، یہ آگے ہی آگے ہر انسان سے آگے ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، مطلب یعنی کہ جو خود ہدایت کا طالب ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی دے دیتا ہے جو خود گمراہ رہنا چاہے، یعنی جو خود اس کلچر میں پڑا رہے۔ ظاہر بات ہے یہ انسان اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن کی الگ ہی شان ہے اور ایسے نا ہنجاروں کی ایک الگ ہی شان ہے، ان کا کلچر الگ ہی ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سو اے نبی اب آپ ان کے معاملے پر افسوس نہ کریں، کہیں آپ کی جان ان کے ذریعے سے جاتی نہ رہے، یعنی آپ اپنی جان مبارک کو اے نبی ان پر گھلائیں مت، صدمے اور رنج کی وجہ سے اب آپ کو اور زیادہ اندیشہ نہ ہو۔ یہی مضمون آ چکا ہے سورہ شعراء میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسبب ان کے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ اس صدمے اور رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو گھلائیں مت، آپ اپنی جان مبارک کو ہلکان مت کریں۔ شریف آدمی کا دیکھیں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معلم اور مربی، اور ان کے ذریعے سے 12 برس کی محنت کے باوجود بہت کم و بیش 100 لوگوں کے اندر ہی کچھ ایمان لائے، 100 سوا 100 لوگ، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشرکانہ انداز اور مشرکانہ اوہام کتنے سخت تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معلم اور مربی، اور یہ اندازہ ہو رہا ہے ان کی قوم کا کہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود فکر میں رہتے تھے ان لوگوں کی، جس طرح وہ بڑی حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے کپڑوں سے اور دامنوں سے تم لوگوں کو میں روکتا ہوں جہنم کی آگ سے، اور تم لوگ مجھ سے یہ اپنے دامن چھڑا کے خود جہنم کی طرف لپکتے ہو جیسے شمع پروانے کی طرف جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، عادت تھی کہ جب وہ خود دیکھتے تھے کہ یہ شخص ایمان نہیں لا رہا تھا، یا ایک شخص ایمان میری وجود ان تمام باتوں سے ایمان بھی نہیں لا رہے، تو ان کو افسوس ہوتا تھا، ان کو رنج ہوتا تھا، ان کو دکھ ہوتا تھا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ اور جو غلط انسان ہوتا ہے اس کا دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کا بوجھ بھی جو ہے وہ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ شریف انسان کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور جو غلط آدمی ہوتا ہے جس کے غلط عقیدے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو اسی کے اندر کوئی فالٹ ہے۔ یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے امتیازی فرق ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سو اے نبی ان کے معاملے پر اب آپ افسوس مت کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اب آپ اپنی جان مبارک کو گھلائیں نہیں ان کے پیچھے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں، سب کاموں کی خبر اللہ ہی کے پاس ہے ان کے۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ ہی وہ قادر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی قادر ہے کہ جو کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، باران رحمت بھیجتا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، سو وہ اس کو اٹھاتی ہیں، بڑی بڑی ہواؤں سے بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اس بادل کو ہم ہانک لے جاتے ہیں
اڑا لے کر چلے جاتے ہیں خشک قطع زمین پر، ایک دم بے آب و ہوا زمین ہے، بنجر زمین ہے، وہاں ہم لے کر چلے آتے ہیں جو کہ میت ہے، مر چکی ہے، اس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہے، نباتات نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، سو جب ہم میں برساتے ہیں انہی بادلوں کے درمیان سے جب پانی نکلتا ہے تو اسی مردہ زمین کو ہم پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اور جس طریقے سے یہ مردہ زمین زندہ ہوئی ہے اسی طریقے سے تم کو بھی ہمارا ایک حکم ہوگا اور تم سارے کے سارے نکل آؤ گے قبروں سے، اسی طریقے سے قیامت میں اٹھنا ہوگا آدمیوں کا۔ کذالک النشور، من کان یرید العزہ، تو جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے، فللہ العزت جمیعا، تو یہ اچھے طریقے سے سن لے کہ تمام تر عزت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہ آگے مضمون آ جائے گا سورہ منافقون میں، فللہ العزت جمیعا، یہی الفاظ آگے آئیں گے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا، اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اتنی ہی اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا، بھلے اس کے پاس مال و دولت ہو، حیثیت، طاقت، وجاہت ہو، لیکن دنیا اور آخرت میں بالآخر وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا وہ اتنا سرخرو ہوگا، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا ہی گمراہی میں اس کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھا کام، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے کلمات اللہ کے ہاں اٹھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان کے اندر جو اچھے کلمات ہیں، اچھی بات ہے، کوئی اچھا واعظ ہے، نصیحت ہے، ان کے اندر انہیرنٹ ایسی صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، اللہ کے پاس جانے کی، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ صرف خیالات اگر میں اور آپ رکھے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محنت کیا ہے؟ اس کے لیے محنت ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے، اس نیک بات کو عمل صالح اٹھائے گا۔ یعنی اچھی بات ہے، اس پر ایمان ہے، اچھی بات ہے کہ پاک صاف خیالات ہیں، امنگیں ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ محنت ضروری ہے، عمل صالح کی محنت ضروری ہے، ورنہ پھر صرف اور صرف نیک خیالات اگر انسان رکھا رہے گا تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دعوت تبلیغ کے فرضی منصبی کو اس کو آگے بھی پہنچانا ہوگا، تب جا کے بات بنے گی۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ اس کے خلاف بری بری تدبیریں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، خفیہ تدبیریں اور چالیں چل رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مبارک کو غلط طریقوں سے جو ہے کاٹنا چاہ رہے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ان کو تو سخت عذاب ہوگا جو یہ بری تدبیریں کر رہے ہیں اس کے عوض۔ وَمَكَرُوا أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا یہ مکر، ان لوگوں کی یہ چال اور یہ پلاننگز اور یہ گوسپ ان کو نیست و نابود کر کے رہے گی، یعنی ان کا جو ہے حشر نشر خراب کر کے رہے گی ان کے معاملے میں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفہ، اور پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو ابتدا ہوئی ہے وہ تو مٹی سے ہی ہوئی ہے، لیکن پھر غذا جو ہے وہ اسی مٹی سے آئی ہے، اور پھر باپ اور ماں کے بطن میں وہ جو نطفے کی کیفیت ہوئی ہے، اسپرم اور اووا بنے ہیں، وہ بھی اسی غذا اور اس کی مٹی کی کشیدگی سے ہی بنی ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تم کو جوڑے جوڑے کر دیا، ایک ساتھ میاں بیوی کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اولادوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، چاہے انسانوں میں ہو چاہے جاندار میں ہو، جاندار میں بھی جو حمل ٹھہرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، اور انسانوں کے حمل اور اس کو جننا تو اللہ کے علم میں ہے ہی۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور نہ کسی کی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ یہ سب چیز کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے پرانی زمانے میں، پرانی قوموں میں اگر کسی ایوریج ایج میں 700-800 برس تک انسان جیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی کسی کو 2 سال 10 سال میں مار دیتا تھا، کسی کو 700۔ خود حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کری ہے، لیکن آج دیکھیں، آج جو معاشرہ چل رہا ہے اور آج بالخصوص جو غذا چل رہی ہے، جو اندازہ لگایا جا رہا ہے آج کی سرزمین پر، اس میں تو ایوریج ایئرز کیا ہے ملک پاکستان میں؟ 55، 60، 65 سال۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ایوریج میں یا تو کبھی بڑھا دیتا ہے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، کسی کی عمر زیادہ اللہ کر دیتا ہے، مقرر کر دی جاتی ہے، وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور نہ کسی کی عمر کو وہ کم کرتا ہے، مگر یہ کہ الا فی کتاب، یہ سب ایک لوح محفوظ کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کام اللہ کو بڑے آسان ہیں۔
تم سمجھتے ہو کہ 50 برس میں ہی مر گیا، تم سمجھتے ہو 20 برس میں ہی مر گیا، ابھی کیا عمر تھی اس کی، لیکن یہ کام اللہ کے بہت نزدیک آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ وہ ساعت نہ ایک قدم آگے آئے گی نہ ایک قدم پیچھے آئے گی، بلکہ عین اسی وقت پہ آئے گی۔ وما یستوی البحران، اور اسی طریقے سے دونوں دریا بھی برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات، ایک دریا یہ ہے جو کہ شیریں ہے، پیاس بجھانے والا ہے، خوش عین ہے، خوش ذائقہ ہے، میٹھا پانی ہے، عذب فرات ہے۔ سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، وہ اتنا شیریں ہے کہ پیاس بجھانے والا، جس کا پانی بھی آسان ہے، آرام سے پی لیتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، آرام سے گیا اور اس نے جو ہے یہ خوش عین پانی پی لیا، ایک دم میٹھا میٹھا پانی ہے، تر و تازہ پانی ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور اسی کے ساحل پر ایک دوسرا پانی ہے جو کہ ایک دم شور تلخ ہے، جو ایک دم کھارا پانی ہے اور ایک دم کڑوا پانی ہے۔ لیکن اصل اللہ کی قدرت کیا ہے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم کو انہی دو دریاؤں کے مابین ہم لوگ مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں کھارا پانی بھی ہے جو اگر، تو مچھلی جو اس سے نکل رہی ہے وہ کہیں کھاری تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میٹھے پانی کی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بھی گوشت بڑا عمدہ ہے۔ تو ہم تم کو انہی میٹھے اور کڑوے پانی کے مابین سے جو مچھلیاں نکال کر کھلا رہے ہیں وہ بھی تو بڑا عمدہ گوشت ہے۔ لحمن طریہ جس کے لیے الفاظ آئے ہیں پہلے کہ سی فوڈ جو ہے اس میں تو بڑی غذا ہے اللہ کی طرف سے، اور بہت ایک سمجھ لیجئے کہ کاربوہائیڈریٹ پروٹین کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ بھی انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر کے اندر سے انہی کے نیز میں تم زیور یعنی موتیاں نکال لیتے ہو، تلبسونہا جس کو پہنتے ہو، زیورات ہیں موتی وغیرہ بھی اسی کے ذریعے سے تم تعمیر کر رہے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور کشتیوں کو بھی دیکھا کرو کہ کس طریقے سے وہ پانی کو اور موجوں کو پھاڑ کر چلتی ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے فضل تلاش کرو اللہ کا، ان کے ذریعے سے اللہ کے فضل یعنی اللہ کی روزی کو ڈھونڈو۔ معاش کا ذریعہ بھی وہی ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں تم جاتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ تم شکر کرو، اللہ کی ان تمام نعمتوں کا حق ادا کر سکو۔ یُؤْلِجُ اللَّیلَ فِی النَّہَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ رات کو پروئے لاتا ہے دن میں، وَیُؤْلِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیلِ، اور دن کو لے جاتا ہے رات میں۔ یہ سارا کا سارا جو نظام شمسی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج کو اور چاند کو ایک کام میں لگا دیا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند نکلتا ہے، اور چاند جو ہے وہ دھمتا ہے تو اس کے بعد جا کے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دن اور رات کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے نظام شمس القمر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک چلا دیا ہے۔ ہر کوئی، جس طرح آگے ابھی اگلی صورت ہے سورہ یاسین، اس میں یہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، چاہے سورج ہے وہ بھی گھوم رہی ہے، اسی طریقے سے زمین ہے وہ بھی اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، اور اسی طریقے سے چاند بھی، ہر چیز کل یجری لاجل مسمى، لیکن ایک وقت معین تک۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کو اور اس اپنی تمام بساط کو بھی سپیٹ لے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ جس کی یہ ساری شان ہے، وہ ہے تمہارا پروردگار اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو اس کے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ جو پرانے زمانے میں آتا تھا، ظاہر بات ہے چھوٹی سے چھوٹی شے سے اگر مطلب تعبیر دینی ہوتی تھی تو ان کے ہاں جو اسٹیپل ڈائٹ تھی وہ کیا تھی؟ کھجوری تھی۔ تو اس کی گھٹلی کے ساتھ جو چھوٹا سا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دانے کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا دھاگا ٹائپ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیسیکلی قطمیر، یا اسی کے لیے الفاظ آئیں دانے کے کھجور کے، یعنی فتیلہ، یہ بھی الفاظ آپ لوگ آئیں گے۔ یہ وہ نام ہے کہ بہت کوئی اگر حقیر شے سے اور ایک دم کوئی لطیف شے سے اگر تدبیر دینی ہو، کوئی تعبیر دینی ہو کسی شے کی، تو اس کو یہاں پہ لے کر آئے۔ ما یملکون من قطمیر، ان کا حال تو یہ ہے کہ اس گھٹلی کے چھلکے کے ہم وزن بھی ان کے پاس، ان معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو۔ ان تدعوہم، اور اے انسانوں اگر تم ان کو پکارو، اپنے ان دیوی دیوتا لات عزا اولیاء اللہ کو ہی چاہے پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو وہ تمہارا کہنا تو نہیں مانتے۔ وہ تمہارا کوئی کہنا مانتے ہیں؟
بالکل نہیں مانتے، وہ تو کسی کام کا کوئی ان کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت وہ تمہارے شرک کی عین مخالفت کریں گے، اسٹریٹ فارورڈ انداز میں کہیں گے یا اللہ تعالیٰ یہ زندگی بھر ہمیں پوچھتے رہے لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ ہم سے کیا دعائیں اور استغاثہ کرتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ انداز میں نفی کریں گے، بِشِرْكِكُمْ تمہارے اس شرک کی مخالفت کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھ کو بتا دینے کے لیے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ، یعنی تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس روز کی بھی ساری کے سارے احوال وہاں پر حاضر کر کے بتا دے گا۔ اب دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گئے تیسرے رکوع کے شروع میں ہی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، پھر سے وہی الفاظ۔ اس میں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا جھنجھوڑا کریں اور سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بول کے یہ مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ سوچو، ابھی بھی غور کرو، اس میں کہیں مسلمان، مومن، کافر کا ذکر نہیں ہے، تمام انسانوں کا ذکر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، کہ یقیناً تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ تمام خوبیوں والا ہے اور آپ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، یعنی گویا کہ تمہاری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اور اللہ کی کوئی ضرورت معاذ اللہ تم سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو، جس طرح سورہ قصص میں آیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظیم الشان دعا اب آپ لوگ کو یاد ہو جانی چاہیے کہ جب وہ آئے مدین میں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اے اللہ اب تو میں اس حال خستہ ہو چکا ہوں کہ تو جو میری جھولی میں ڈال دے، من خیر فقیر، تو میں تو اس کا فقیر ہوں، میں تو اس کا محتاج ہوں، میں تو اس کا مانگنے والا ہوں۔ تو اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو میرے سامنے، اللہ تعالیٰ بتا رہے، لیکن اللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے بارے میں خود از خود تعریف کر کے فرما رہے، الغنی الحمید، میں ہوں بے نیاز، مجھے جو ہے کوئی انسان بائی پاس نہیں کر سکتا، اور بھلے تم لوگوں کو اگر میری تسبیح حمد و ثنا بیان نہیں بھی کرنی ہے تو میں تو الحمید ہوں، آپ اپنی ذات میں خوب خوبیوں والا ہوں، مجھے تمہارے حمد و ثنا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو وہ تم سب کو فنا کر دے، تم سب کو ہلاک کر دے، ساری کی ساری نوع انسانی پر ایک زندہ جانور بھی نہ باقی رہے، اور یأتی بخلق جدید، اور وہ تمام مخلوقات کو ہٹا کر ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمام مخلوقات کو لے جا کر ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو کہ ایک دم اس کے عین مطابق معاملات کو حل کرے، اس کے عین مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے قانون کے مطابق چلائے، اللہ کر سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ بات بہت مشکل ہے، کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ، خربوں انسانوں کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، لیکن یہ بات اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے، مشکل کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا، جس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، کوئی جان جو ہے وہ کسی اور کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی لدا ہوا وہاں پر بوجھ پہ، یعنی اگر کوئی جان بہت بوجھل ہو گئی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ ہے، بہت زیادہ بوجھ ہے معصیت کا اور نافرمانی کا اور گناہوں کا، اِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو وہ پکارے بھی اگر کسی کو تو اس پر کوئی بوجھ ہٹایا نہیں جائے گا، یعنی اگر وہ کسی کو پکارے مدد کے لیے کہ آؤ بھائی ذرا میرا بوجھ اتنا زیادہ ہے، قیامت کے دن میں نے فلاں فلاں برائیاں کری ہیں، تو آؤ ذرا میرے اس اتنے بھاری بوجھ کو ذرہ بھر ہلکا کر دو، تو تب بھی وہ ہلکا کرنے پر کوئی قدرت حاصل نہیں کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھلے وہ اس کا بہت بڑا قرابت داری کیوں نہ ہو، یعنی قرابت دار بھی ہوگا، باپ بھی ہوگا سامنے، اولاد بھی ہوگی سامنے، ماں بھی ہوگی سامنے، وہ قریب سے اس فریاد کو سنا انسنا کر کے گزر جائے گا، اس کی پکار سنے گا بھی نہیں۔ اور یہ وہی قرابت دار ہے، وہی اولاد ہے، وہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے، یا وہی بہن ہے، یا وہی بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کی دل جوئی کے لیے تم نے اللہ کے حق کو توڑا تھا اس دنیا میں۔ تو یہاں دکھا بھی دیا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے ذریعے سے تم جو ہے، جن کے اعتبارات میں تمہارے اوپر غلط عقیدے قائم تھے، تاکہ اور ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں کرنی تھیں، ان کے ساتھ اللہ کی حق تلفی فرمائی تھی، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈالا تھا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف اور صرف ڈرا سکتے ہیں انہی لوگوں کو جو کہ اپنے رب سے ڈریں غیب میں ہونے پر،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. یعنی یہ سارا معاملہ بالغیب ہے. جب پردے اٹھ جائیں گے تو یہ سب کے سب معاملات تو ایک دم سبھی ایک خواہش کریں گے کہ سب بڑے اعلیٰ مومن ہو جائیں. لیکن جب تک یہ پردے میں ہم سارے ہیں، یہی در اصل چانس ہے، یہی در حقیقت ہمارے لیے آپشن ہے کہ ہم ابھی بھی اپنا جو زندگی کا رخ ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ اور جو شخص پاک ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ تو اس نے تو بھلائی اختیار کری، اس نے تو پاکی اختیار کری اپنے ہی نفس کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اسی طریقے سے اندھا اور آنکھوں والا بھی تو اے نبی برابر نہیں ہے. آپ خود دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، جو ابو جہل چل رہا ہے اور ولید بن مغیرہ چل رہا ہے، یہ تو آنکھوں والا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اندر سے مر چکا ہے، یہ تو زمین پر چلتا پھرتا ایک مردہ ہے ایک طریقے سے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ نہ اسی طریقے سے اندھیرا اور روشنی برابر ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور نہ چھاؤں برابر ہے دھوپ کے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں ایک انداز ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں زندہ تو ہیں لیکن اندر سے مردہ ہیں. انسانیت مردہ ہے، روح جو ہے وہ اسی جسم حیوانی کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے. تو یہ تو گویا چلتے پھرتے مقبرے ہیں، چلتی پھرتے قبریں ہیں یہ، جنہوں نے کوئی روحانی وجود پر کبھی زندگی میں غور ہی نہیں کرا، کبھی غور نہیں کرا. ان اللہ یسمع من یشاء ہاں اس کے برعکس ہے نبی، اللہ تو چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور اور آپ ان لوگوں کو اے نبی نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. یعنی اللہ صرف انہی کو سناتا ہے جن کو سننے کی ہمت ہے، جن کے دل زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے روحانی وجود پر غور کر کے اس روحانی اعتبار سے سوچا ہے کہ ہم دل کی نگاہ سے قرآن مجید کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کر کے آگے پھیلائیں گے. تو یہ دل کا زندہ ہونا اصل شے ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ اگر روح ہی مر جائے تو صرف حیوان چل رہا ہوگا. پھر تو ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جیسے میں نے کہا یہ تو حیوان تھے نا، چلتے پھرتے مردے تھے، چلتے پھرتے مقبرے تھے. وما انت بمسمع من فی القبور اور اسی طریقے سے اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. یہ قبروں سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں ہے قبر کہ جس میں مردہ پڑے ہوتے ہیں، میت پڑے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ انسان جو چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان کو اے نبی آپ قرآن مجید کیسے سنائیں گے، سمجھائیں گے؟ ان انت الا نذیر اے نبی آپ کا کام ہے صرف اور صرف ڈر سنانے والا. آپ ہیں صرف اور صرف اس بڑے دن کی گھبراہٹ سے لوگوں کو واقف کر دینے والے. آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اور یقیناً ہم ہی نے آپ کو اس دین حق دے کر جو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. خوشخبری اہل ایمان کے حق میں اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تمام نافرمانوں کے حق میں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا آیا نہ ہو. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود سب کی طرف رسول بھیجے ہم نے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اپنے وقت کے رسول کی نافرمانی کری تھی. جاءتہم رسلہم بالبینات جبکہ ان کے پاس آئے تھے ہمارے پیغمبر واضح معجزے اور صحیفے لے کر، وبالزبر صحیفے بھی لے کر، وبالکتاب المنیر اور اسی طریقے سے روشن کتابیں لے کر آئے تھے. صحف ابراہیم و موسیٰ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ ہر وقت کے رسول نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو واضح کرا بلکہ سیدھا سیدھا راستہ بھی دکھایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. اپنی طرف سے معجزات بھی لے کر آئے، کھلی سند بھی لے کر آئے، صحیفے بھی لے کر آئے، روشن کتابیں تورات، زبور، انجیل سب لے کر آئے. لیکن کتنے لوگوں نے مانا؟ ثم اخذت الذین کفروا پھر ہم نے ان کافروں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر سو دیکھو انسانوں میرا کیسا عذاب ہوا، میری پکڑ کیسی رہی ہے. یہاں 3 رکوع مکمل ہوئے اور 2 رکوع اب رہتے ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء تو کیا اے انسان تم نے دیکھا نہیں، تمہاری اس بات پر نظر نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها پھر ہم اسی پانی کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکال لیتے ہیں. تم دیکھو سیب ہے لال ہے، اسی طریقے سے انار ہے وہ بھی لال ہے، اس کی بھی شاخیں ہیں.
اسی طریقے سے کیلے ہم نکالتے ہیں، اس طریقے کو ہم نے کس طرح محفوظ کرا ہے، تو مختلف رنگوں کے پھل ہم نکال رہے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اسی طریقے سے تمہارے پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ، اور ان پہاڑوں کے مختلف حصوں میں تم دیکھتے ہو بعض سفید ہیں اور بعض سرخ ہیں، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بعض نہ سفید ہیں بلکہ سرخ بھی نہیں ہیں بلکہ گہرے سے آئیں، وغرابیب سود، کوے کی طرح جو ایک دم گاڑھے ہوتے ہیں، جیسے یعنی جو ناکان اور کارغان میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ جو پہاڑوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ناران کاغان پر جو دھاریاں چل رہی ہوتی ہیں مختلف رنگوں کے، کہ کبھی لال رنگ کا ایک دم ہے، پھر زرد رنگ کا، پھر اسی طریقے سے سفید دھاریاں ہیں، اور بعض پہاڑ اتنے چٹیل اور اتنے کالے ہوتے ہیں، وغرابیب سود، کہ بالکل گہرے سیاہ کوے کی طرح۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور اسی طرح آدمیوں میں بھی ہم نے دیکھو نشانیاں رکھی ہیں، وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں بھی، اور اسی طریقے سے تمہارے چوپایوں میں بھی، مختلف الوانہ کذالک، کہ ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، عام انسان کی بھی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جانوروں میں بھی تم دیکھو، کوئی 4 پیروں پر چل رہا ہے، کوئی 2 پیروں پہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی پیٹھ کے بل چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، مختلف الوانہ، ان میں بھی رنگتیں مختلف ہیں، ضوابط الگ الگ ہیں، کذالک، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے، اسی طرح سے ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو کہ اس کی عظمت کا علم لے لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خشیت اگر آتی ہے تو اہل علم کے لوگوں کے دلوں میں آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان کے اندر بنیادی حقائق موجود ہیں تو جتنا اس کا علم بڑھے گا اتنا ہی اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، اتنا ہی خشیت الہی بڑھے گا، اتنا ہی معرفت الہیہ بڑھے گی۔ لیکن اگر ابتدائی ایمان ہے ہی نہیں، یعنی آنکھیں ہی بند ہیں، تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا چاہے سائنسدان ہو جو کہ اتنے لائٹ ایئرز، ٹریلین لائٹ ایئرز گن رہا ہو، گیلیکسیز دیکھ رہا ہو، کہکشائیں دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کو نظر نہیں آتا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، پھر نہیں نظر آتا اللہ تعالیٰ پھر ایسے بڑے بڑے سائنسدان کو بھی۔ ہاں اگر تھوڑا بہت بھی ایمان ہو میرے اور آپ کے اندر، پھر اس پر علم پر ہم محنت بھی کریں، علم تو آ گیا پھر، اور اس پر جب ہم محنت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت کا تصور آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ بس اصل ارادہ یہ ہے کہ آپ قوت ارادی مضبوط کر لیں، پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی صناعی کی وجہ سے آپ کے دلوں میں خشیت آٹومیٹیکلی اضافے میں آ جائے گی۔ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، یہی قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو غالباً سورہ عنکبوت کی آخری آیت تھی یہ، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت کرتے ہیں، آیت نمبر 69 سورہ عنکبوت کی، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو ہم ان پر، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو لازماً اپنے راستوں کی حکمت سمجھا دیتے ہیں، اپنے راستوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کی خشیت تو حاصل ہوتی ہی ہے اہل علم کے لوگوں کے دلوں میں، ان کی عظمت کا احساس اہل علم ہی رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، واقعتاً اللہ بڑا ہی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب دی جاتی ہے تو وہ اس کی تلاوت فرماتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نہ صرف کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ نماز کو بھی قائم رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو ذکر کا ذریعہ ہے، جس طرح ہم پڑھ چکے 21ویں پارے کے شروع میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو یہ نماز بھی ایک گویا کہ اس ذکر کی ریفریشمنٹ ہے کہ قرآن مجید اس میں پڑھا جاتا ہے، تو اس قرآن مجید کے ذکر کو تازہ رکھنے کے لیے وہ ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندگی کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے مال اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ بھی اور کھلم کھلا بھی، بڑی چیریٹی میں ڈونیشن بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی یتیم کو بجائے یہ کہ سب کو دھڑلے سے دیں بلکہ اچانک جاتے ہیں گھر اور چپکے سے دے کر آ جاتے ہیں۔ تجارت لن تبور، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، یعنی یہ تجارت ہے، یہ اللہ کے بیچ میں یوں سمجھیے لین دین کا ایک معاملہ ہے۔ اس کی مثال آگے کھلے گی سورہ صف میں، هل ادلکم علی تجارت من تنجیکم من عذاب علیم، آؤ انسانوں میں تم کو بتلاؤں سب سے بڑی تجارت کیا ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ تو تجارت میں تو آپ کو مال، سرمایہ، محنت لگائیں گے تو ہوگا نا نفع، ایسے تھوڑی ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ مال اور جان آپ لوگ کھپائیں اللہ کے لیے
تو اس کا نفع اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو عذاب علیم سے اور اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا مل جائے گا روز قیامت میں۔ تو دیکھیں قرآن مجید ہمیشہ وہ الفاظ استعمال فرماتا ہے دوستوں جو عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے لوگوں سے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض میں۔ تو جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کا ایثار بڑھے گا، قربانی بڑھے گی، اسی طریقے سے مال خرچ کرے گا۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امید میں ہے، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں ایسے لوگ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی مانندہ نہ ہوگی، یعنی وہ ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا ان کا، یعنی دنیا میں بھی پھر ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جس طرح ہم لوگ کل ہی پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زائل نہیں فرماتا، ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے، اور قیامت میں تو لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کی اس اجرتوں پر ہم پورا بدلہ دے دیں ان کو، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیں۔ اگر کوئی 10 روپے بھی دے ہمارے کسی غریب بندے کو تو ہم اس کو 100 گنا دے دیں گے قیامت میں، 200 گنا دے دیں گے، 700 گنا دے دیں گے۔ ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بڑھاتا رہے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور قدردان ہے، شکور ہے، یعنی تم جو بھی اس کی راہ میں دے دیتے ہو، بھلے کم ہی صحیح، بوسیدہ ہی صحیح، ردی ہی صحیح، پھر بھی اللہ قبول کر دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کو اگر آپ فرض کریں قرض حسنہ بھی دیں تو کیا آپ 1 کروڑ والے بادشاہ کو کیا 5 روپے دیں گے تو کیسا لگے گا اس کو؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا شکور ہے کہ میرے بندے نے کچھ تو دیا، ایٹ لیسٹ 10 روپے ہی تو دیے، 20 روپے ہی تو دیے، کچھ تو دیا، اتنا شکور ہے کہ وہ اس کا قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے کوئی تو خدمت کری ہے دین کی۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس ہے نبی وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حق بات بیان کر رہی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کہ اپنے پہلے سے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس قرآن مجید میں تورات، انجیل، زبور کی باتیں ہیں، بالکل ہیں، ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں قرآن مجید نے بھی ایک طریقے سے، اور اسی طریقے سے تورات، زبور، انجیل نے جو پیشن گوئیاں بتائی ہیں، قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشن گوئیوں کا ان کا مصداق بن کر آ گئے ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت پر پوری طریقے سے خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، میری اور آپ کی، اور یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید تو اپنی جگہ کامل ہے، مکمل ہے، جیسے سیرت نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اپنی جگہ کامل، اپنی جگہ ان کا اسوہ حسنہ مبارک ایک دم کامل، مکمل، اس میں کوئی کمی بیشی کا تو اب سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح وہ کامل ہے، قرآن مجید بھی کامل ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آگے بھیجا، امت مسلمہ بڑھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم تک یہ کتاب آئی ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہاں فرمایا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں سے زیادہ افضل سمجھا تھا، زیادہ پسند فرمایا تھا، زیادہ چن لیا تھا ہم نے، ان کے ہاتھوں میں ہم نے یہ کتاب دی۔ یہاں دیکھیں لفظ نوٹ کریں، اصطفینا، آیت نمبر 32 میں، یعنی یہی الفاظ آئے تھے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، سورہ حج کے آخر میں، هو اجتباکم، اجتبا اور استفا میں ذرا سمجھ لیجئے فرق کیا ہے۔ یعنی اب امت مسلمہ بھی مجتبا ہے اور مصطفی ہے۔ اجتبا اور استفا دونوں الفاظ میں بڑا قریبی مفہوم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، معمولی سا فرق ہے۔ اس کو آپ سمجھیں گے انگلش کے 2 الفاظوں سے۔ مجتبا کہتے ہیں ٹو سلیکٹ، اور مصطفیٰ کہتے ہیں ٹو چوز، استفی، یہ لفظ آیا ہوا ہے، دیکھیں استفی۔ اسی طریقے سے ہم نے امت مسلمہ کو چوز کر لیا ہے، اور چوز میں آپ کو معلوم ہے کسی آدمی کا آپشن ہے کہ میں چنوں یا نہ چنوں، لیکن سلیکشن از فار سم تھنگ، فار سم ٹاسک، کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہی 2 الفاظ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اور یہ امت بھی گویا کہ مجتبیٰ ہے اور اصطفیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کتاب مبارک کو آگے پھیلانے کے لیے چن لیا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
الذین اصطفینا من عبادنا، پھر یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں پر ایک طریقے سے فوقیت دی ہے، ہم نے ان کو چن لیا ہے اس مشن کے لیے کہ اب یہ اس کتاب کی برکتوں کو آگے نوع انسانی تک پہنچائیں گے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پھر اسی امت میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کتاب سے ان کا جو رشتہ ہے وہ ان کو تو سر پاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے کتاب کا، وہ کتاب سے ایک دم دور بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کو پسے پش ڈال کے پھینکا ہوا ہے۔ ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ متوسط درجے کے ہیں۔ متوسط سے مراد دونوں کام کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، کتاب پڑھ بھی رہے ہیں، کتاب نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کما رہے ہیں، بدی بھی کما رہے ہیں، ایسے بھی تو ہیں نا ہمارے معاشرے میں۔ لیکن بالخصوص آخری آیت میں یہ دیکھیں انداز کیا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اسی امت میں ایسے خدا تراش لوگ بھی ہیں، ایسے اللہ کے سپاہی بھی ہیں جو کہ اللہ ہی کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت حاصل کرتے ہیں، اونچے سے اونچے مقامات کی طرف جاتے ہیں، اونچے سے اونچے دین کی خدمت میں جاتے ہیں، دعوت میں آگے سے آگے جاتے ہیں، جو بھلائیوں نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اس کتاب کا حق ادا کرنے میں تن من دھن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ سابقم بالخیرات، جو کہ اسی امت کا ہے۔ یعنی اسی امت میں 3 قسم کی اللہ نے ایک کیٹیگری کری ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اول درجہ یہ تھا کہ ہم نے تمام امت کو چن لیا، الذین اصطفینا من عبادنا، لیکن اسی امت میں پھر ظالم لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی نفس پر ظلم کرا، اور اس کے بعد ومنہم مقتصد، ایسے بھی آئے جو کہ ملے جلے کام کر رہے تھے، نیکی بھی کما رہے ہیں، سود خوری بھی چل رہی ہے، اور وہاں پہ قرآن مجید بھی پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو کہ سابقم بالخیرات، سبقت آخر حاصل کرتے ہیں، وہ نیکوکاروں میں، نیک کام کرنے میں آگے سے آگے اپنی نیکوکاری میں اضافہ کرتے ہیں، اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ ہی کے حکم سے، ان میں ان کا خود کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ بادشاہ ایسے اپنے غلاموں کو توفیق دیتا ہے کہ دین کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ پھر چن لیتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی فضل نہیں ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے سب سے بڑا فضل۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں وعدے فرما رہے، جنات عدن يدخلونها، ان لوگوں کے لیے وہ باغات ہیں جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں ذرا نوٹ کریں، نوٹ کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ تینوں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہوئے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہاں تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، وہ لوگ بھی معاذ اللہ جو کہ ملے جلے بھی کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو کہ ظالم ہیں، اور وہ تو بالخصوص ان لوگ کے لیے تو خیر جنت ہے ہی کہ جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، اصل معاملہ یہ وعدہ جو ہے اصل ان لوگوں کے لیے ہی ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو کہ نیکی میں سبقت آگے لیتے آتے ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے چلتے ہیں، ان لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا سامان کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ بغیر کوئی کوشش کیے ہوئے، بغیر کوئی قربانی دیے ہوئے، اور بغیر کوئی تکلیف جھیلے ہوئے ہم بھی اونچے مقامات کا اہل بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اونچے مقامات در حقیقت انہی کے لیے ہیں جس کا مثال اب آخری کیٹیگری میں جن کی مثال آئی ہے، سابقم بالخیرات، ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونها، وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یحلون فیہا من اساور، اور وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، من ذہب ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی جو پوشاک ہوگی، ان کا جو لباس ہوگا وہاں جنت میں، وہ ہوگا ریشم کا، گاڑھے ریشم کا۔ ریشم مردوں پر دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہاں حلال کر دے گا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان جتنے حرام کاموں سے یہاں رکے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں آٹومیٹکلی ساری چیزیں حلال کر دے گا۔ انسان جو ہے وہ شہوت کے تقاضوں کو روکے، اللہ تعالیٰ وہاں حوروں کا انتظام کر دے گا۔ انسان جو ہے وہ شراب سے روکے رہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ وہاں خود شراب پلائے گا۔ اسی طریقے سے انسان اگر مال انفاق جو ہے بیسیکلی کہ انسان بخیل اگر بن کر بیٹھا رہے، تو ظاہر بات ہے آخرت میں بھی وہ پھر بخیلی اٹھایا جائے گا۔ ہاں، اگر یہاں اپنا مال وال ساری چیزیں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس مال کا دوہرا اجر تم کو دے گا۔ تو ساری کی ساری چیزیں وہاں گویا کہ ڈبل ہو جائیں گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کی پوشاک ہوگی ریشم کی۔ وقالوا، اور وہ یہ کہیں گے، سارے کے سارے جنتیوں کا کلام یہ ہوگا، اللہ کے بارے میں یہ مکالمہ ہوگا، الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آج کے دن ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، اس نے ہماری ان تمام محنتوں کا آج صلہ دیا ہے۔
یہ صرف اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، عنایت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ جیسے سورہ اعراف میں پڑھا تھا ہم نے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ کل حمد کل ثنا اس اللہ ہی کے لیے جس نے آج کے دن ہمیں اس زمین کا وارث بنا ڈالا کہ ہم خود اپنے اعمال کے ہم خود یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارا رب لغفور شکور، بخشنے والا بھی ہے، اور ہماری ان تمام محنت کا اس نے بدلہ بھی دیا کیونکہ وہ قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہم کو اپنے فضل سے یہاں رہنے کے مقام میں لا اتارا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہم کو نہ کوئی کوفت پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہم کو کوئی بری تکلیف پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور اس کے برعکس جو لوگ کافر تھے ان کے لیے تو دوزخ کی آگ تیار ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اور وہاں تو ان کی کوئی قضا آ کے ہی نہیں رہے گی کہ وہ مر جائیں، حالانکہ ان کی خود فرمائش ہوگی، بلکہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے یدعونہ ثبورا، کہ ان کی خواہش ہوگی کہ موت ہمارا جو ہے وہ خاتمہ کر دے، جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جواباً اس پہ بات آئے گی کہ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ تم جو ہے آج ایک موت نہیں مانگو بلکہ بہت سی موت مانگو، آج موت تمہارا قصہ تمام نہیں کرے گی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، وہ بھی دائمی قائم دائم ہے، وہ مسلسل اس کی حرارت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کو، ہر ناشکرے کو، اور ہر اس بندے کو جو شکر کا حق ادا نہیں کرتا، ہم اسی طرح پکڑتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ لوگ اسی دوزخ میں چلائیں گے، چیخیں گے، وہاں نالہ و شہوت کریں گے، دھاڑیں گے، روئیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، کہ اے رب ہمارے، اخرجنا نعمل صالحا، کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکال کے ہم اچھے کام کریں، غیر الذی کننا نعمل، کہ ان برے کاموں سے جو ہم کرتے تھے اس کے بجائے اب اچھے نیک کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ اولم نعمرکم، کیا بھلا تم بتاؤ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ 50 60 70 برس ہم نے تم کو دی، اسی زندگی میں تم نے کچھ کرنا تھا، اسی زندگی میں تم کو ہوش آنا چاہیے تھا۔ ما یتذکر، کہ تم کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی اسی زندگی میں، فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اس عمر میں، لیکن تمہارے پاس تو صاف ڈرانے والا بھی ہم نے بھیجا تھا۔ یعنی تم خود غور کرو کہ جس کو ہوش آنا تھا وہ اسی 40 50 60 برس کی زندگی میں اپنے ہوش کے ناخن لے لیتا، اور بالخصوص جو ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے تھے ان کو بھی تم نے تسلیم نہیں کرا۔ تم ذرا خود دیکھو کہ یہ جو جنت میں ہم نے تمہارے سامنے لوگوں کو داخل کرا ہے، تو یہ لوگ بھی تو وہی ہیں نا جو اپنی اتنی طویل عمر گزار کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے غیب کے پردوں میں رہ کر ہمیں پہچانا نا، آخرت سنوارنے کی کوشش انہوں نے کری۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، سو اب چکھو مزہ کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب آخری رکوع ہے، چند آیات رہ گئی ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، پوشیدہ خبروں کا، پوشیدہ رازوں کا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینے کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر جو نیتوں میں پروان چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور وہی ہے اللہ جس نے تم کو زمین میں خلافت دی، زمین میں آباد کیا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک صرف اور صرف ناراضی بڑھانے کا ہی ذریعہ بن رہا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی بیزاری نفرت ان کے لیے بڑھتی چلے جا رہی ہے، بڑھتی چلے جا رہی ہے، ایسے ہی ان کا خسارہ اور گھاٹا بڑھتا چلے جائے گا قیامت کے دن۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور صرف کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے میں ہی بڑھنے کا باعث ہوگا۔ یعنی یہ بین بین ہے کہ جس طرح اللہ ان سے نفرت کر رہا ہوگا اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کافروں کو دیکھ کے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہوگا، ویسے ہی ان کافروں کا اس جہنم میں جلنا اور ان کا خسارہ اور ان کا گھاٹا اسی جہنم کے اندر بڑھتا چلے جائے گا، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اپنے جو تمہارے یہ شریک ہیں ذرا ان کا حال تو ہمیں بتاؤ۔ تم یہ کہتے ہو لات عزا منات اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز دے رہے ہو معاذ اللہ، ان کا حال ذرا ہمیں بھی پڑھ کر سناؤ، جن کو تم نے تدعون من دون اللہ، جن کو تم نے پکارا ہوا ہے، جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کے سوا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض،
بھلا یہ مجھ کو بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے، کوئی حصہ انہوں نے زمین کی کوئی تخلیق میں ان کا حصہ ہے؟ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان میں بنانے کا ان کا کوئی ساجہ ہے، ان کی کوئی شرکت ہے کہ انہوں نے اللہ کی معاذ اللہ مدد کری ہو؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی کتاب ہے، دلیل ہے، سند ہے کہ اس کی دلیل پر تم قائم ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بت نے معاذ اللہ اس طریقے سے تخلیق میں مدد کری ہو؟ کہاں ہے ایسی کوئی کتاب؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کی باتوں کا ہی وعدہ کرتے ہیں۔ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف دھوکے میں، گمراہی میں، اور کسی شے میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ انہی شرکیہ اوہام کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بھی غافل ہو گئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ ان تزولا، اس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ موجودہ حالت جو ابھی آسمان اور زمین کی ہے کہ بلند آسمان اور ایک دم چپٹی زمین ہم کو نظر آ رہی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ ان تزولا، کہ وہ گر نہ جائیں کہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ گر گئے، زائل ہو گئے آسمان اور زمین، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو ذرا خود بتلاؤ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کو تھام سکتا ہے؟ اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ انہو کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بہت حلیم ہے اور غفور ہے، بردبار ہے۔ ان کی غلطیوں کو دیکھو، فوراً بھی نہیں پکڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، رسی دراز کیے جا رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے آسمان کا کوئی نہ کوئی آرام سے ان پر حصہ گرا دے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ بڑی زوردار قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا کوئی رسول بنا کر آیا ہوتا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ تو ہر امت سے بہت زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہو جاتے، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ جاتے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ خود بن جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس آ گیا کوئی پیغمبر ہماری طرف سے، ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے پھر؟ ما زادہم الا نفورا، تو اس کے ذریعے سے ہی ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ضلالت اور گمراہی میں اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ استکبارا فی الارض، اصل بات یہ ہے کہ وہ زمین میں استکبار کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنی اکڑ میں مگن ہیں۔ مکر السیئ، اور ان کی بری تدبیروں میں ہی وہ لگے ہوئے ہیں۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری تدبیروں کا ہی وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے جو اس کا ارتکا کرتی ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پیچھے کرنے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، اسی طریقے سے گوسپس چل رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، لیکن اصل وبال جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا وہ انہی پر ہوتا ہے جو ان تدبیروں پر پڑتا خود ہے، جو ان تدبیروں کو انیشیٹ کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سو کیا اسی دستور کے یہ لوگ بھی منتظر ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ پہلے ہوتا رہے؟ کیا یہ لوگ انہی چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں پر آئی تھی؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ جو انجام پچھلی قوموں کا ہوا اسی کے انتظار میں ہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود جیسا ان کا بھی حال ہو جائے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اگر اللہ کا طریقہ یہ ہی ہوتا تو اللہ کی سنت جو ہے وہ تو ہٹنے والی نہیں تھی۔ یعنی جو پہلوں کے ساتھ گزرا ہے اللہ تعالیٰ چاہے ان پر بھی اپلائی کر دے، اس چیز پر، خدا کے دستور پر کبھی آپ کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ خدا کے دستور اور قائن اور ضوابط میں اور سنت میں کبھی منتقلی نہ پائیں گے، کہیں کوئی چیز تغیر و تبدیلی آپ کبھی نہیں پائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں زمین میں چل پھر کر، دیکھیں وہ کیسے یہ لوگ جو اس سے پرانی قوم تھی، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی تو قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم شعیب اور عمور اور صدوم کی بستیاں بھی تو آباد تھیں، وہ منکر لوگ ان سے پہلے بھی تو تھے نا جو گزر چکے، کیا حال ہوا ان کا؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ بہت قوت والے تھے، روب اور دبدبے والے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، آسمان میں ولا فی الارض، نہ زمین میں، یعنی زمین اور آسمان کے کسی ذرے تک میں یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ مشرکین عرب تو بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات کو کوئی نہیں ہرا سکتا، خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہو کان علیما قدیرا، کیونکہ وہ بڑا علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، یہ آخری آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو، یہ بڑا ایک اہم مضمون آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، یعنی اللہ کا اگر یہ طریقہ ہوتا کہ جو شخص کوئی بھی کمائی کرے، کوئی بھی بدی کمائے، اور فوراً اللہ اگر اس کو پکڑے، تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے نا ایسا، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پر تو ایک شے بھی باقی نہیں رہے گی، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک میعاد معین تک ڈھیل دیتا رہتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیل دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی وہ میعاد پوری آ جائے گی، ملاقات کا وقت ہو جائے گا، عذاب الہی کو یہ مشرکین دیکھ لیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، سو اس وقت اللہ اپنے بندوں کو آپ خود دیکھ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو پھر خود نمٹ لے گا، یعنی ان کے جرائم اللہ کی نگاہ میں کبھی بھی پوشیدہ نہ تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ وہاں پھر نمٹ لے گا۔ ابھی تو کچھ ہے ایسے باطل عقیدے گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہی ہے، آج واحد قہار کی بادشاہی ہے جو کہ پورے طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ سورہ فاطر ختم ہوئی، مکمل ہوئی، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یاسین کا مطالعہ کریں گے جو کہ قرآن مجید کا دل ہے، دل مبارک ہے۔ تو اس میں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی کل ملا کے 83 آیات اور 5 رکوع ہیں، تو جس طرح ہم لوگوں نے آج 5 رکوع کرے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ 5 رکوع کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے کہ آج کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔